کبھی آپ کہتے ہیں میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور کبھی کہتے ہیں خلافت کس پر قائم کریں، پاکستان میں تو کوئی مسلمان ہی نہیں. یار یہ والی جب میں مسلمان کی بات کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ بات، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں. قرآن میں درجنوں آیات ہیں جو بالکل 180 ڈگری ہیں، لیکن اپنے اپنے پیرائے میں وہ بالکل درست ہے. قرآن میں ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی بالضرور تم سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو. اور سیم انہی الفاظ کے ساتھ آیا انک لا تہدی، اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے من احببتا، جس سے تم محبت کرو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب یہ دونوں ٹکرا رہے ہیں، لیکن دونوں باتیں ایک وقت درست ہیں. وہاں ہدایت سے مراد ہے آپ ہدایت کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو گھول کے زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے. تو دونوں چیزیں، ایک طرف لا تہدی نہیں ہدایت دے سکتے، دوسری طرف ہے لتہدی ضرور ہدایت دیتے ہو. 180 ڈگری سٹیٹمنٹس قرآن کے اندر آئی ہوئی ہیں، اور دونوں بیک وقت درست ہیں. وہاں پوٹینشل تکوینی امور کے اعتبار سے، تقدیر کے اعتبار سے آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، صرف دعوت دے سکتے ہیں. اور جہاں ہے کہ ہدایت دیتے ہو، وہاں ہدایت دینے سے مراد ہے صرف ہدایت کی طرف بلاتے ہو. تو یہ جو دونوں باتیں میں نے اپنی جگہ درست کی، کہ ایک ایسا مسلمان جو صرف کلمہ گو مسلمان ہے، جس کے اندر اسلام کی کوئی روح باقی نہیں ہے، تو ہم اسے شناختی کارڈ والا مسلمان کہتے ہیں. میں نے آج تک اس مسلمان کو کبھی کافر نہیں کہا. میرے بھائی، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ بندہ چوری کرے، اس کے ہاتھ کیوں کٹیں گے؟ وہ تو اس سے بڑا جرم کر رہا ہے. اسے ہم ایجوکیٹ کریں گے. اسلامی سزائیں، اسلامی نظام صرف اس پہ قائم ہوگا جو اسلام کو سمجھتا ہو. ورنہ مجھے بتائیں، فتح مکہ سے 6 سال پہلے سود کے حرام ہونے کی آیات نازل ہو چکی ہوئی تھی، اور فتح مکہ کی تقریر حضور کی جو بخاری میں آتی ہے، آپ نے کہا آج کے دن میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں. چچا کیوں سود کھاتا رہا ابھی تک؟ کوئی متبادل نظام نہیں تھا. ٹھیک ہے، حرام تو پہلے کا تھا. تو ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی اقامت دین والی میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے تسلی کی ہوئی ہے.